خدا کے قانون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ ذات جس نے ہمیں بنایا، وہ ذات جب ہم پیدا ہوئے تو اس نے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا ہمارے لیے، وہ ذات جس نے آسمان سے ہمارے لیے بارشیں برسائیں، وہ ذات جس نے زمین سے طرح طرح کی نباتات پیدا کی، کھجور، انگور، گندم، جو، باغات پیدا کیے، وہ ذات جس نے ہمارے لیے جانور پیدا کیے، جس کا گوشت ہم کھاتے ہیں، جس کی کھالوں کو ہم استعمال کرتے ہیں، وہ ذات جس نے جانور کو سوکھا چارہ کھلا کے چکنا گاڑھا دودھ نکالا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کہتے ہیں کہ سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے اور جتنے بھی دنیا میں درخت ہیں یہ قلم بن جائیں، ان قلموں سے، سیاہی سے اللہ کے احسانات لکھنا شروع کرو۔ دیکھو آپ کا کوئی دوست ہو جس نے آپ پر احسان کیے ہوں، اس کے احسانات آپ لکھنا شروع کریں، ایک صفحے میں سارے احسانات کمپلیٹ، کیا خیال ہے؟ بولو نا بھائی، 2 صفحے میں سارے احسانات کمپلیٹ۔ ابا کے احسانات پر کتاب لکھو گے، ایک کتاب لکھ لو گے، ایسا ہی ہے نا؟ قلم گھس کے ختم نہیں ہوگا، ایک بال پوائنٹ کافی ہو جائے گا۔ ماں کے احسانات لکھو گے، ایک کتاب بن جائے گی۔ دوست کے احسانات لکھو گے، ایک صفحہ بن جائے گا، بلکہ ایک لائن میں ہو جائے گا، اس نے میرا ویزا دلوایا تھا، باہر مجھے جاب دلائی تھی، ختم۔ کیا خیال ہے؟ اس نے میرا رشتہ کرایا تھا۔ اب اس کو بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا احسانات میں لکھوں یا ظلم میں لکھوں، کہ کون سی سزا دلوائی تھی یا کیا ہوا تھا، اس میں بھی کنفیوز ہو گیا آپ۔ اس کی وجہ سے جب آپ یہ لکھو گے اس کی وجہ سے مجھے سسرال ملا، تو قلم کانپے گا کہ نہیں کانپے گا؟ لکھتے ہوئے تھر تھر کانپنا شروع ہو جائے گا۔ اور جنہوں نے ہم پہ احسانات کیے ان کا کچھ نہ کچھ ہم سے مفاد بھی ہے۔ ماں باپ احسانات کرتے ہیں، یقیناً احسانات کا پلڑا بہت بھاری، لیکن کچھ نہ کچھ وہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں اپنے فیوچر کے بارے میں۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے احسانات اگر تم لکھنا شروع کرو، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں۔ قرآن وہ مثالیں دیتا ہے جو 1400 سال لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ قرآن یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اللہ کے احسانات اگر ٹائپ کرنا شروع کرو، کمپوز کرنا شروع کرو، کہہ سکتا تھا کہ نہیں کہہ سکتا تھا؟ یہ میں ان لوگوں کو جواب دے رہا ہوں جو کہہ رہا ہوں، جو کہتے ہیں قرآن میں سائنس کی باتیں نہیں ہیں، سائنس کی باتیں۔ بھائی قرآن آیا ہے 1400 سال اور اس کے بعد قیامت تک کے لیے، تو وہ مثالیں قرآن دے گا جو ہر ایک کی سمجھ میں آئیں گی۔ اب قرآن 1400 سال پہلے یہ مثال دیتا کمپوزنگ کی، تو جب کمپیوٹر ایجاد نہیں ہوا تھا، کمپوزنگ شروع نہیں ہوئی تھی، لوگوں کی سمجھ میں آتی ہیں مثالیں؟ 1000 سال سے زیادہ ٹائم گزر جاتا، لوگ بوکھلا جاتے، کیا کہہ رہے قرآن؟ سیاہی اور قلم والی مثال یہ قیامت تک سمجھ میں آئے گی۔ تو اس کا مطلب اب لوح محفوظ کی قرآن نے مثال دی ہے، لوح محفوظ جو تقدیر جس میں لکھی ہوئی ہے، لوح کہتے ہیں تختی کو۔ اب اللہ نے کہا ہم نے تقدیر کو لکھا ہے کس پہ؟ تختی پہ، وہ ریکارڈ ہو۔ لیکن ہمیں جب قرآن سمجھائے گا تو ہمارے لیول پہ آ کے بات کرے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب قرآن کہہ رہے دائیں بائیں فرشتے جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں، این ممکن ہے وہ ریکارڈ کر رہے ہوں، ویڈیو بن رہی ہو ہماری۔ تبھی تو قرآن کہتا ہے جب اعمال نامہ دیا جائے گا تو انسان کہے گا یہ تو سب کچھ، یعنی ایسا ہے کہ میری زندگی کا کوئی پہلو چھپا ہوا ہی نہیں ہے۔ تو قرآن الفاظ وہ استعمال کرتا ہے جو ہماری سمجھ میں آئے، جو ہر ایک کی سمجھ میں آئے، ایک دیہاتی گنوار کی سمجھ میں بھی آ جائیں۔ تو
قرآن کہتا ہے اگر یہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں، کیونکہ پہلے جب لکھا جاتا تھا تو قلم کو سیاہی میں ڈبو کے لکھا جاتا تھا، ایک ایک صفحہ لکھنے میں ٹائم لگتا تھا، تبھی تو ہم پہلے جو مؤلفین مصنفین گزرے ہیں ان کی محنتیں دیکھ کے حیران ہوتے ہیں. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی نے فتح الباری لکھی ہے، صحیح بخاری کی شرح، اتنی موٹی شرح ہے، آدمی کہتا ہے کیسے لکھی ہوگی بھائی. تو ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلے زمانے میں کتاب لکھی جاتی تھی، قلم کو ڈبویا سیاہی میں اور ایک لفظ لکھا، پھر دوسرا لفظ، پھر تیسرا لفظ. ہمارے اکابر علماء نے، ابن حجر رحمہ اللہ کی میں مثال دے رہا تھا، فتح الباری کی اتنی موٹی جلدیں اور اتنا تحقیقی کام کیسے کر لیا انہوں نے، ان لوگوں کی تحریریں دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کس قدر محنتی لوگ تھے وہ. پہلے زمانے میں میرے بھائی صدیوں تک ریسرچ اور تحقیق مسلمانوں ہی کا کام تھا. 500-600 سال پہلے اگر آپ جائیں نا آج سے، تو آپ کو مسلم کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی علمی کاموں میں آگے نظر نہیں آئے گا آپ کو. اب ہم فارغ ہوتے جا رہے ہیں الحمدللہ. اب ہمارے ہاں مذہب میں آلٹرنیٹ کیا آ گیا ہے. پہلے ہمارا مذہب کیا تھا؟ تحقیق اور ریسرچ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ چاہے دین کی ہو چاہے دنیا کی ہو. جب سے ہماری حکومتیں کمزور ہوئیں، خلافتیں ختم ہوئیں، مغربی دنیا کا ہم پہ تسلط ہوا، اس کے بعد سے ہمارا مذہب کھانا پینا، جن چڑیل بھوت عملیات فلیتے پلیتے، یہ ہے، یہ کیا بن گیا ہے؟ دین. ماشاءاللہ بہت ترقی پر ہیں آج کل مسلمان. پھر میں یہ ٹاپک پہ آؤں گا تو پھر آپ کو پتا ہے کہ یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے، عاملوں کو گالیاں دینا، برا بلا کہنا. تو فیوریٹ ٹاپک پر آیا تو پھر میں ہی اپنی من میں ہی خوش ہوتا رہوں گا، آپ تھوڑے بور ہو جائیں گے، تو میں اس لیے ٹاپک کو، بعض ٹاپک ایسے ہوتے ہیں کہ مجھے جب خون بڑھانا ہوتا ہے تو میں وہ چھیڑ دیتا ہوں. مجھے اگر کمزوری محسوس ہو نا، تھکاوٹ محسوس ہو، تو عاملوں کو بیٹھے بیٹھے گالیاں دینا شروع کرتا ہوں، ایک دم جسم میں کرنٹ بھرنا شروع ہو جاتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے. تو اور 2 نمبر عاملوں کو نہیں، یہ ذہن میں رکھنا. لوگ کہتے ہیں ہاں 2 نمبر عاملوں کو، نہیں 1 نمبر کو، 2 نمبر کو. اتنے فارغ نہیں ہے کہ ہم 2 نمبروں کو برا بلا کہہ کے اپنا ٹائم ضائع کریں. خیر جی آگے چلتے ہیں. ہم بڑی مشکل سے میں بریک لگا رہا ہوں، دل ابھی بہت چاہ رہا ہے، لیکن آپ لوگ کی خاطر قربانی دے رہا ہوں، میں آپ کی خاطر بہت بڑی قربانی دے رہا ہوں. یہ آپ کو احساس نہیں ہے کہ آپ لوگ کہیں گے ہم یہ عاملوں کا سننے نہیں آئے آپ سے. اچھا خیر. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ اگر یہ قلم، درخت جتنے بھی ہیں یہ قلم بن جائیں، اور سمندروں کا پانی یہ سیاہی بن جائے، اور تم اللہ کی نعمتوں کو لکھنا شروع کرو تو قلم آہستہ آہستہ گھسے گا اور سیاہی آہستہ آہستہ خشک ہوگی. اللہ کی نعمتیں گننا شروع کی. میں جب پیدا ہوا تو پیدا ہوتے ہی میرے رب نے میری ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا تاکہ میں بھوک سے بلبلاؤں نہیں. پیدا بھی اس جگہ کیا، ماں کی گود میں، جو ماں بچے کو سب سے زیادہ محبوب. آپ کو آپ کی محبوب جگہ پہ، محبوب لوکیشن پہ کھانے کا انتظام آپ کے لیے ہو جائے. دیکھو ایک گندے نالے پہ بھی ہو سکتا ہے. آپ کے دوست نے آپ کی دعوت کی، بولا کہ بھائی میں تیرے لیے بہاری بوٹی بنا رہا ہوں، نمکین گوشت بنا رہا ہوں، آجا بھائی افغانی بوٹی. بقرعید کا پانی آ رہا ہے منہ میں. خیر لوکیشن کیا ہے جی؟ گندے نالے کے اوپر بیٹھ کے کھائیں گے. آپ کہو گے یار اتنا اچھا کھانا کھلا کدھر رہا ہے گندے نالے پہ؟ 2 دریا لے جاتا، شنواری لے جاتا، یا کہیں ڈیفینس کلفٹن کے کسی اچھے ہوٹل میں لے جاتا. یہاں تو گندے نالے پہ تو دال بھی نہیں کھانے کا دل کرتا، یعنی دال بھی آپ اچھی جگہ پہ بیٹھ کے کھاؤ تو کھانے کا دل کرتا ہے. یہاں تو جدھر تو بٹھا کے کھلا رہا ہے وہ تو جگہ ہی، لوکیشن ہی ٹھیک نہیں ہے. ہمارے رب نے بچے کو پیدا ہونے کے بعد سب سے زیادہ محبوب کون لگتا ہے؟ ابا بھی کو بھی نہیں مانتا وہ، اماں. ماں کی بدبو بھی بچے کو خوشبو محسوس ہوتی ہے.
دیکھو گھر میں جب ماں کہیں برقع پہن کے نکلتی ہے, کہیں جاتی ہے, بچوں کو چھپانا پڑتا ہے. یاد ہوگا اپنا بچپن بھی آپ کو, بچوں کو ٹوپیاں کرانی پڑتی ہیں. اماں کے لیے گھر سے نکلنا آسان نہیں ہوتا. بچے دم چھلے کی طرح پیچھے چپک کے جا رہے ہو, بچہ نہیں چھوڑتا اماں کو ایک منٹ کے لیے بھی, امی چاہیے. ماں واش روم میں جائے گی نا, بچے بلکنا شروع. کم وقت رات کو اٹھ کے منڈی نکال کے دیکھ رہے ہوتے ہیں اماں کہاں ہیں. دیکھتے ہیں نا اماں کدھر ہے. اتنی محبت ہوتی ہے بچے کو ماں سے. وہ الگ بات ہے یہ بے شرم آدمی بڑے ہو کر ماں کو بھول جاتا ہے, اس طرح یاد نہیں رکھتا جس طرح یاد رکھنے کا حق ہے. کئی سال یہ ماں کا محتاج ہوتا ہے, ایک سیکنڈ کے لیے اس کو وداؤٹ ماں. بہترین لوکیشن بچے کے لیے ماں کی گود ہے. دو دریا یا شنواری نہیں ہے. مجھے کسی نے پیسے نہیں دیے ہوٹل کو پروموٹ کرنے کے لیے, منہ سے نکل گیا یہ. خیر, اور یہ اے آئی جنریٹڈ جو منجن بیچ رہا ہوں نا آج کل میں, پروسٹیٹ, غدود اور مردانہ قوت, یہ میں نہیں ہوں. یہ اے آئی سے بنائی ہوئی چیزیں ہیں جو میرے نام سے کمبخت بغیرت لوگ, بے شرم لوگ بکوا رہے ہیں اور حرام کما رہے ہیں. خیر, تو سب سے بہترین لوکیشن بچے کے لیے کیا ہے؟ ماں کی گود. چاہے وہ میلی کچیلی ہو. اپنا بچپن یاد کرو نا, کوئی اجنبی عورت گود میں اٹھا لیتی تھی, کیسا برا لگتا ہے. اپنی ماں جیسی میلی کچیلی ہو بھائی, بچے کو خوشبو آتی ہے اس میں سے, اور ماں کو بھی بچے کی گندگی سے گندگی محسوس نہیں ہوتی. دیکھو کوئی بچہ گھر میں آ کے کوئی پوٹی ووٹی کر دے, ماں کیسا گھن کھا رہی ہوتی ہے. اپنا بچہ تو صبح شام یہ کام کر رہا ہوتا ہے, اس سے ان کو گھن نہیں آتی, کیونکہ اپنائیت کا احساس. انسان کو اپنی گندگی سے گھن نہیں آتی ہے, دوسرے کی گندگی سے گھن آتی ہے. تو ماں کو بچے کی گندگی سے بھی اس طرح گھن نہیں آتی ہے, اس میں اس کو وہی احساس ہوتا ہے کہ اپنائیت کا احساس. تو اگر ہم اللہ کے احسانات لکھنا شروع کریں, بہترین لوکیشن دی کھانے کے لیے, ماں کی گود بالکل سینے سے لگا کے دودھ پلاتی ہے, اس سے بہتر لوکیشن بچے کے لیے ہو نہیں سکتی. اور خوراک بھی کیا, بچے کے لیے بہاری بوٹی نہ, بریانی نہیں. بچے کے لیے میڈیکلی بھی اور اس کی لذت کے لحاظ سے بھی ماں کے دودھ سے بہتر اس کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ماں کے دودھ اور بچے کا جو ریلیشن ہے نا, یہ روحانی تعلق ہے. یہ روحانی کا لفظ ڈاکٹر نہیں استعمال کرتے, لیکن میں اس کو اپنے الفاظ میں ایکسپلین کر رہا ہوں. یہ مادی نہیں ہے, جیسے ڈبہ ہے نا, ڈبے میں تو جتنا ہے بلا کے پلا دو. نہ, بچے میں جو تبدیلیاں آتی ہیں اسی حساب سے ماں کے دودھ میں بھی تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں. بچے میں جس چیز کی کمی ہوگی, ماں کے دودھ میں وہ ان منرل کی مقدار بڑھ جائے گی. یہ آٹومیٹیکلی ہو رہا ہوتا ہے. بچہ بلکے گا دودھ سے. ہمارے استاذ بتاتے ہیں گاؤں میں عورتیں کھیتوں میں جو کام کرتی تھی, ان کو پتا چل جاتا تھا کہ ہمارے بچے کو بھوک لگی ہوئی ہے, رو رہا ہے. ایسا اللہ نے کنیکشن بنایا ہے, بچہ جب بھوک سے بل بلا کے روتا ہے, ماں کی چھاتیوں میں دودھ اترنا شروع ہو جاتا ہے. یہ کنیکشن ڈبے میں اور بچے میں ہو سکتا ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ ایسا سسٹم بنایا قدرت نے. تو یہ ایک نعمت, آپ ایک صفحہ تو اسی کو ایکسپلین کرنے میں لگ جائے گا, اسی کو ایکسپلین کرنے میں. پھر محبت ملتی ہے, سرپرستی کرنے والا باپ ملتا ہے. ماں اکیلے بچے کو نہیں پال سکتی اگر شوہر کا سایہ نہ ہو. جو اتنی محبت سے بچوں کو پالتی ہے, سرپرستی کس کی ہوتی ہے؟ بولو نا, مرد کی. تبھی وہ محفوظ ہو کے پالتی ہے. ایک تو جب بھی میں کچھ باتیں کرتا ہوں, کچھ عورتوں کی طرف سے بڑے طبیعت سے گالیاں نیچے آتی ہیں کمنٹس میں. کچھ دن پہلے میں یہ کہہ رہا تھا کہ ماں جو ہے بچے کو پالتی ہے تو باپ کا سایہ ہوتا ہے. باپ کی سرپرستی میں اگر باپ کا سایہ نہ ہو تو اس عزت کے ساتھ بچے کو پال نہیں سکتی. تو کچھ خواتین دبا کے, ایسا لگ رہا تھا توے پہ بیٹھ کے کمنٹس کر رہی ہیں.
ہمارے میاں تو بچے ہی پیدا کر رہے ہیں, آج تک بچوں کا خرچہ نہیں اٹھایا انہوں نے, ہمارے میاں تو ایسے بچے پیدا ہو رہے ہیں. مجال ہے اگر میاں بچوں کا خرچہ اٹھائے تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے کہ ہم بچے پیدا کریں, خرچہ نہیں اٹھاتے, یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. بھائی میں نے ایک جرنلی بات کی ہے, جو کم بخت خرچہ نہیں اٹھا رہا تو وہ میرا قصور تھوڑی ہے, میں نے تھوڑی کہا کہ خرچہ نہیں اٹھاؤ. ایک موٹا آدمی مر گیا, لوگ کندھا نہیں دے رہے اس کو, اس کے بچے کہہ رہے ہیں محلے والوں سے کندھا تو کہہ رہے ہیں ہم نے تھوڑی مارا ہے. بھائی کندھا آسان دینا, اتنا بھاری تھا اس کو کندھا دینا آسان نہیں تھا, لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے تھوڑی مارا ہے, ہم کندھا دیں گے تو ہمیں کون کندھا دے گا, سوال پیدا ہوتا ہے. اتنا بھاری آدمی تھا نا کہ لوگ کہہ رہے ہیں اس کو ہم نے کندھا دیا تو ہمیں کون کندھا دے گا. تو ان خواتین سے جن کے میاں ظالم ہیں, بچوں کا خرچہ نہیں اٹھا رہے, ان سے میں کہتا ہوں کہ وہ میں نے ان کو نہیں کہا تو ان کا غصہ مجھ پہ کیوں اتار رہی ہو بھائی. میں تو جرنلی میاں کی بات کر رہا ہوں. عام طور پر جو مارکیٹ میں جو میاں چل رہے ہیں وہ عام طور پہ بچوں کا خرچہ اٹھاتے ہیں, میجورٹی اٹھاتی ہے خرچہ, الحمدللہ سارا خرچہ اٹھاتی ہے میجورٹی. چند مستثنیات تو ہوتے ہیں, وہ تو ظالم لوگ ہیں, وہ تو بے شرم بے غیرت لوگ ہیں, ان کو تو جتنی گالیاں دی جائیں کم بختوں کو, عاملوں سے زیادہ گالیاں تو خیر میں نہیں دوں گا, لیکن بہرحال جتنی گالیاں دی جائیں کم ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نعمتیں لکھنے پہ آ جاؤ, تو صرف ایک دودھ کی نعمت ہی کو اگر لکھنے چاہو گے نا, صفات کے صفات بھر جائیں گے. پھر اللہ نے رشتے دیے, یہ جو بہن بھائیوں کی نعمت ہے یہ بھی کم نہیں ہے. بچہ اکیلا نہیں ہوتا, بچے کو بہن بھائی چاہیے. جس بچے کے ساتھ بہن بھائی نہیں ہے وہ کتنا احساس کمتری میں ہوتا ہے, اکیلا ہوتا ہے. یہ دیکھنا ہے تو کبھی آؤ ان بچوں میں بیٹھو جن کے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں, وہ کتنے خوش ہوتے ہیں, کیسا لائف کو انجوائے کرتے ہیں, وہ کیسا انجوائے کرتے ہیں لائف کو. بچوں کو آج کل بہن بھائیوں کی نعمت سے بھی محروم کر دیا, 2 بچے ہی اچھے, بس نہ ان کے بھائی ہیں نہ بہنیں ہیں. جب بہن بھائی نہیں ہوتے پھر کزن بھی نہیں ہوتے, کیونکہ اب وہ تو انہی کی اولادوں کزن بنتی ہے نا. صاحب بیڑا غرق. ہمیں تو اپنا بچپن یاد ہے, بہن بھائیوں میں بھی کھیلتے تھے, کزنوں میں بھی کھیلتے تھے. اب کزن بھی مارکیٹ سے شارٹ, بہن بھائی بھی مارکیٹ سے شارٹ. چچا تائے کی ایک پوری فہرست ہوتی تھی, بڑے چچا, منجلے چچا, چھوٹے چچا, بڑی پھپھو, درمیانی پھپھو, فسادی استغفر اللہ چھوٹی پھپھو, ہر طرح کی پھپھویں مارکیٹ میں ہوتی تھی. ایک تو منہ سے غلط باتیں پتہ نہیں کیوں نکل جاتی ہیں. تو اب وہ پھپھویں بھی مارکیٹ سے کیا ہو گئیں, کیونکہ دادا کے 2 ہی بچے تھے. جب دادا کے 2 بچے ہوں گے تو آپ کا ایک آدھ شاید چاچا ہو, ایک آدھ بمشکل پھپھو ہو, وہ بھی اتنی دیر سے انہوں نے شادی کی ہوتی ہے کہ وہ بھی انتقال کر چکی ہوتی ہیں, جب تک آپ پھپھو کو سمجھنے کے قابل ہوتے ہو کہ یہ واقعی ان کی طرف سے فساد تھا یا کوئی اور تھا, انتقال ہو چکا ہوتا. سارا فیملی کا سیٹ اپ کیا کر دیا, بیڑا غرق. کچھ دن پہلے بڑے میاں کا فون آیا, میں نے ان سے وعدہ کیا تھا میں آپ کے گھر ملنے آؤں گا, لیکن وہ نہ میں نے نمبر محفوظ کر سکا. میرا بیان سننے کے بعد اگر ان کا بیٹا مجھ سے رابطہ کرے تو اچھی بات ہے. ان کے بیٹے مجھ سے ملنے کے لیے بھی آئے, مجھے بہت دعوت دی کہ آپ ہمارے گھر آئیں. اس وقت تو میں نے عذر کر لیا, پھر اپنے ابا سے میری بات کرائی, تو پھر ابا سے بات جب میری ہوئی میں نے کہا ان کے گھر ضرور جاؤں گا, لیکن نہ مجھے ان کا نمبر یاد ہے نہ میں ان کا نام یاد ہے. اگر بیان میں سننے کے بعد وہ رابطہ کریں کسی طریقے سے تو بھائی میں آپ کے گھر ضرور جاؤں گا. انہوں نے مجھے ویڈیو کال پہ اپنے ابا سے بات کرائی. انہوں نے کہا مفتی صاحب میں غریب آدمی تھا, آپ کے بیانات میں سنتا ہوں, کہنے لگے میں نے جلدی نکاح بھی کیا, میری اولادیں بھی آج عیش کر رہا ہوں, لوگوں کو بتائیں. بچے بڑے ہوتے گئے, کمانا شروع کیا, گھر میں نسلیں بھی آئیں, خاندان بھی آیا اور پیسہ بھی آیا. دیکھو اولاد کمانے کی مشین ہوتی ہے. فیملی پلاننگ والے بتاتے ہیں کہ اولاد پہ خرچہ ہوگا, وہ کمبختوں خرچہ ہوتا ہے. خرچہ تو ہر کاروبار پہ بھی ہوتا ہے, ہر جگہ خرچہ ہوتا ہے, اس کا آؤٹ پٹ بھی تو دیکھو کیا ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے صرف ایک پیٹ لے کے پیدا نہیں ہوتا, 2 ہاتھ اور 2 پاؤں لے کے بھی پیدا ہوتا ہے, جس میں 10 آدمیوں کو کھلانے کی طاقت ہوتی ہے. تو نسل بڑھے گی تو پیسہ بھی آئے گا. شروع میں تو آپ کا خرچہ ہوگا, اس کے بعد یہ بھی تو کمائیں گے. جب آپ کما رہے ہو تو یہ کیوں نہیں کمائیں گے؟ سارے بچے معاذ اللہ خدا نخواستہ معذور تھوڑی پیدا ہوتے ہیں. تو انہوں نے مجھے بتایا مفتی صاحب میرے گھر آؤ, میرے بیٹے, میری بہویں, میرے داماد, میرے پوتے, میرے نواسے
آج اللہ نے دنیا کی ہر نعمت دی ہے, میں نے ان سے وعدہ کیا تھا آؤں گا, لیکن نمبر غائب ہو گیا مجھ سے. تو وہ بیان سنیں گے انشاءاللہ, پھر جاؤں گا میں ولاگ بھی بناؤں گا انشاءاللہ. گائے کے ولاگ تو آپ نے دیکھے ہوں گے, ذرا یہ ولاگ بھی دیکھو آپ. خیر, تو اس لیے اپنے بچوں کو بہن بھائیوں کی نعمت سے محروم مت کرو اپنا خرچہ بچانے کے چکر میں. بچوں کو خرچے سے زیادہ محبتیں چاہیے. غریب کے بچے بھی بہت اچھے پل جاتے ہیں بہن بھائیوں میں کھیل کے, سوکھی روٹی پہ بھی گزارا ہو جاتا ہے. خوراک کو اتنا بڑا ایشو مت بناؤ جتنا بنا لیا ہے. تعلیم کو اور خوراک کو, پیسے ہیں اچھی تعلیم دو, خوراک بھی اچھی نہیں ہے, جتنا ہے اس حساب سے کھلاؤ پلاؤ بس. کوئی ضروری نہیں ہر ایک کے لیے نہ تعلیم ضروری ہے نہ خوراک اچھی ضروری ہے. جتنی اللہ نے دی ہے اس کے حساب سے دو. ڈاکٹروں نے بیوقوف بنایا ہوا ہے. یوٹیوب پہ جا کے ڈاکٹر بیلنس ڈائٹ ایسی بتاتے ہیں, آدمی کہتا ہے غریب میں تو گیا یار, میرا تو پروگرام بڑھ گیا. جس کو اللہ نے پیسہ دیا ہے وہ ڈاکٹروں کی ویڈیو دیکھے, اس کو فالو بھی کرے. میں نہیں کہہ رہا ڈاکٹر غلط کہتے ہیں, فالو کرے اس بیلنس ڈائٹ کو. جس کو اللہ نے پیسہ نہیں دیا پراٹھوں پہ سیٹ ہو گیا ہے. میں نے 90 سال کی دادیوں کو پراٹھے پھوڑتے ہوئے دیکھا ہے, اپنی دادیوں کی بات کر رہا ہوں. 85-90 سال میں پراٹھے کھا رہی تھی, شوگر کی پیشنٹ بھی تھی. لاہور میں ہماری ایک دادی تھی رشتے کی, میں نے کہا آپ اس عمر میں پراٹھے کھا رہی ہیں اور آپ کو شوگر بھی ہے. ان کا پوتا بھی کہہ رہا ہے ان کو سمجھاؤ یار. میں نے کہا اب 90 سال میں نہیں بھی سمجھی تو کیا ہو گیا, کیا خیال ہے. تو میں نے کہا آپ اس عمر میں پراٹھا کھا رہی ہیں. انہوں نے کہا بیٹا ساری زندگی کھایا ہے, یہاں سائنس کیا ہوتی ہے, فیل ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے. میں نہیں کہہ رہا ڈاکٹر غلط کہتے ہیں, آپ خوراک کو فالو کریں. ڈاکٹر جو بتا رہے ہیں یہ کھاؤ, پھر 2 انڈے اور 4 فلانا, اور پھر یہ بٹر اور اس میں وغیرہ 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 وغیرہ, اور اتنا باؤل سلاد کا, یہ سب ان لوگوں کے لیے ہیں جن کی جیب میں پیسے ہو. جن کی جیب میں پیسے نہیں ہیں وہ جو گھر میں مل رہا ہے نا کھا کے انشاءاللہ صحیح رہو. اور آج کل کچھ اچھے ڈاکٹر بھی ہیں جو غریبوں کے لیے بھی بیلنس ڈائٹ بتا رہے ہیں, وہ فالو کر لو. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے نا اس کی صحت زیادہ اچھی ہے. وجہ اس کی ہے کہ ساری بیماریاں کھانے سے ہی آ رہی ہیں, بھوکا رہنے سے کوئی بیماری نہیں ہوتی. نہیں ہے کھانے کو, روزہ رکھو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے, پوچھتے امی عائشہ سے کچھ کھانے کو ہے, وہ کہتی ہے نہیں ہے, کہتے چلو آج ہم نے روزہ رکھ لیا. تو ہمارے نبی سے اچھی صحت کسی کی ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے اپنے بچوں کو بھی محروم مت کرو, سمجھ رہے ہو.